اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر مرزا عبدالرحمان صاحب موجود ہیں، چیف کوآرڈینیٹر ہیں ایف پی سی سی آئی کے. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ اس وقت پاکستان کی انڈسٹری کے کیا حالات ہیں. لیکن یہ جو سیاسی سرمایہ جو ضائع ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضائع ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لیکن آئینہ نہیں، خاور گورنمنٹ صاحب قطع کلامی، یعنی معافی چاہتا ہوں. آپ جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں، جو وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں، جو دوسرے فرما رہے ہیں، ان کو آئینہ دکھائیں. پاکستان کے ایک ممتاز جو اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کل کیا کہا کہ کوئی انڈیکیٹر نیگیٹو نہیں تھا جس وقت عمران خان حکومت گرائی گئی. تو ہم ان کی باتیں کس طرح فیس ویلیو پر لے لیں؟ لیکن پہلے آپ محترم گیسٹ سے بات کر لیں، پھر کر لوں. ویسے میں پروڈیوسر صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ کل جب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے بات کی تھی ہم نے، تو انہوں نے یہ کافی سارے اشاریے گن کے بتائے تھے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے کیا حالات تھے. بہت شکریہ مرزا صاحب پروگرام میں شرکت کا. تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، بنیادی وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے کہ پچھلے 8 مہینے کے دوران یہ موجودہ حکومت نے کیا کچھ کیا کہ جو ایک اچھی بلی معیشت چل رہی تھی، ایکسپورٹ دیکھ لیں، آپ کی جو جی ڈی پی دیکھ لیں، زراعت کا محکمہ دیکھ لیں، چھوٹی بڑی تمام جو انڈسٹریز ہیں وہ کافی پھل پھول رہی تھی، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ایک نوز ڈائیو پہ ہیں. لگ کیا رہا ہے؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ گمن صاحب. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں 30 سال سے ان لوگوں نے حکومت کی اور اپنی کارکردگی یہ بتانے سے گریزے ہیں. اس کے بعد اگر 3 سال کی عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی، اس کے حالات اور ان کے 8 مہینے کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. مہنگائی 100 گنا سے زیادہ بڑھ گئی، بجلی ناپید ہو گئی، گیس ناپید ہو گئی، ٹیکسز کا نظام بری طرح متاثر ہوا، امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گئی. میرا خود فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے تعلق ہے. آپ یقین کریں کہ اس وقت فارما کی جو انڈسٹری وہ ڈوب رہی ہے، اور میں بار بار کئی چینلز پہ میں بتا چکا ہوں، آج بھی بتایا کہ اگر انہوں نے را مٹیریل امپورٹ کرنے کی اجازت نہ دی تو پاکستان میں بیماریوں کا بہت بڑا بحران آ رہا ہے. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ان کے لیڈر حضرات فرما رہے تھے کہ جی کہ اسٹیٹ بینک کو ہم اجازت دے رہے ہیں ڈالر کی فارما کے لیے، اور وہ کون سی لائف سیونگ. دیکھیں فارماسیوٹیکل جو دوائیں ہیں نا وہ ساری لائف سیونگ. پیراسیٹامول اگر آپ کو نہیں ملے گی تب بھی انسان مرے گا، اور اگر اسے اینٹی بایوٹک نہیں ملے گا تب بھی مرے گا. اب ہم یہ کہیں کہ بھائی کہ لائف سیونگ کون سی ہیں؟ آپ یقین کریں کہ اس وقت مارکیٹ میں دوائیں ناپید ہے. پاکستان میں سے 4 ملٹی نیشنل کمپنیاں وائنڈ اپ کر کے جا چکی ہیں. اچھا مرزا صاحب، جو لوگ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کر رہا تھا جس کی وجہ سے اکانومی بالکل ٹیک آف کر رہی تھی، خود جو ان کا جو سروے انہوں نے چھاپا عمران خان کی جو حکومت کے حوالے سے، اس کے سارے اشاریے سامنے ہیں. اب وہ کیا کر رہے تھے اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا فرق پڑ گیا ہے؟ سر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا جانے کا باہر ملکوں میں. وہ ڈیلیگیشن لے کے گیا عمران خان، اس نے ہمارا بزنس کمیونٹی اپنے پیسوں سے گئے ہیں. جتنے ہمارے چارٹرڈ جہاز گئے ہم نے ذاتی پیسے دیے، بلکہ جو ان کی بیوروکریسی تھی اس کے بھی پیسے ہم نے ادا کیے. اور عمران خان نے پوری کوشش کی کہ ان لوگوں کو لے جایا جائے جو بزنس مین ہے. ابھی یہ 2-3 ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں، آپ خود سوچ لیں. ڈیلیگیشن بزنس کے نام پہ جا رہا ہے اور بزنس مین اس میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو بزنس کونسل بنائی ہیں وہ بھی ان کے گھر کے اپنے بندوں کی ہیں. سر جس وقت معیشت کو اور سیاست کو دونوں کو جوڑ کے چلیں گے تو کبھی نہیں چل سکتا. معیشت جو ہے معیشت کو علیحدہ کر دے. ہم نے پی ایم صاحب سے ملے، ہم پہلے ان سے ملے تھے، ہم نے کہا جی معیشت کو علیحدہ کر دیں. شہباز شریف صاحب جی شہباز شریف صاحب سے، اور سیاست کو انہوں نے ایسے خاموشی کا اظہار کیا. اب دیکھیں ان کے کال آف فیئر میں تضاد ہے. دیکھیں ایک جگہ پہ کچھ کہتے ہیں، دوسری جگہ پہ کچھ کہتے ہیں، اور الفاظ بیان کرتے سوچتے بھی نہیں. کل انہوں نے ڈی آئی خان میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 80 ارب میں نے اپنی جیب سے دیے. اب یہ بات کرنے کی ہے کہ میں نے اپنی جیب سے دیے. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں بجلی نہیں ہے اسلام آباد، دیکھیں اس وقت آدھا ڈوبا ہوا ہے. آپ کا کیا دنیا کے لیے پیغام جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اب سب سے بڑی بات نہیں آ گئی، دیکھیں دہشت گردی. اور دیکھیں اتنی غیر ذمہ داری کی باتیں کہ ایک نجی ہوٹل کو انہوں نے بین کر دیا. اندازہ کریں. اچھا صاحب، وہ آپ کی فیوریٹ جو دوست ہیں، وہ ہماری دوست جو صحافی ہیں، نام نہیں لیتے ان کا، جن کے ٹویٹس آپ بڑے غور سے پڑھتے رہتے ہیں،
ان کا بھی کل میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا، وہ فرما رہی تھیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان تھے تو گیس بھی موجود تھی، بجلی بھی موجود تھی، تمام جو اس طرح کی اشیاء موجود تھیں. یہ حکومت نے تو آ کے، موجودہ حکومت نے آگے تو بیڑے گرک کر دیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ہے اس وقت کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ساری دنیا ان کو بتا رہی ہے کہ خدارا انتخابات کی طرف جائیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ڈٹے بیٹھے ہیں؟ لاہور سے کیا خبریں آپ کے پاس؟ جی لاہور سے کیا، پورے ملک میں یہ خبر جو ہے از ڈوئنگ دی راؤنڈس کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی. اور سیاسی وجوہات، ذاتی پسند ناپسند ایک علیحدہ چیزیں ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کے کبھی بہانے، کبھی فلاں، کبھی نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ توڑ کے مجھے آنے دیا جائے، یا پھر مجھے بلینکٹ معافی نامہ دلوایا جائے صدر صاحب سے، یعنی یا فلاں کیا جائے تو پھر میں پاکستان آؤں گا. یہ کہانیاں چل رہی ہیں. دوسری طرف ہے کہ فی الحال یہ کام خراب سے خراب تر کراتے جائیں گے. فوری طور پر حکومتیں برطرف کی جائے، ختم کی جائیں، اور مرکز اور صوبوں میں ٹیکنوکریٹس جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے طور پر آئیں، اور اگر 3 مہینے میں اس اکانومی نہ سدھرے تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. ان لوگوں کی حکومتیں یا ان کے مخالفوں کی حکومتیں جو آپ نہیں ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کرائے. اس پر بات چیت چل رہی ہے، اور پورے ملک میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں. ان کے نہ پاس کوئی پلان ہے، نہ کوئی پرسنالٹی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ بندے کا پتر ہے جڑا قوم نو اور ملک نو اس عذاب چو کٹ سکے اور واپس اکانومی جڑی ہے پٹری سے پہ جائے. چوہدری صاحب اس طرف بھی آئیں گے، وہ ہمارے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا مرزا صاحب، ایک تو آپ نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بات کی، اس کے علاوہ کوئی ایسی انڈسٹری ہے جو پچھلے 8 مہینوں کے دوران جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بہتری آئی ہو؟ سر دیکھیں، ان کے اپنے اتحادی تھے، اپنے ایکٹما کے چیئرمین، ان کی سٹیٹمنٹ اس دن تھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے ٹیکسٹائل جو ہے بند ہو رہی ہے، خدشہ ہے کہ اگلے سال $1 ارب کی ایکسپورٹ کم ہوگی. سر 650 انڈسٹری جو پاکستان کی لیڈنگ ہے اس میں سے 90% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے دیکھیں ٹویوٹا نے، انہوں نے بھی بند کی ہوئی ہے. سوزوکی موٹر نے بھی اپنا آدھا یونٹ اس کا موٹر سائیکل کا بند کر دیا. کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے جو آتے تھے نا اسپیئر پارٹس، آپ کے پیسے نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، کیسے لا؟ دیکھیں آپ کے پاس $6 ارب امانتن پڑا ہوا ہے، $6 ارب بینکوں کے پاس ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ حکومت کے پاس $1 ارب نہیں ہے. تو سر وہ کس طریقے سے آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ نوٹ چھاپ کے تو نہیں چل سکتے. پھر دیکھیں دنیا میں اس وقت آپ کے لیے اتنا گندا تاثر چلا گیا چند دنوں میں. دیکھیں امریکہ، آسٹریلیا، یورپین یونین سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مت جاؤ، پاکستان میں دہشت گردی. وہ ہوٹل جو ایک ریڈ زون کے اندر کتنے افسوس کی بات ہے، اس کا بائی نیم لے کے، اور باہر سے یہ اس طرح کی وہ بائی نیم لے کے نام لیا گیا ہے. میرے خیال میں اس پہ جو حکومت وقت کو فارن آفس کو ضرور ایکشن لینا چاہیے.